قرآن میں دو طرح کی صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو مدنی صورتیں ہوتی ہیں اور دوسری مکی صورتیں ہوتی ہیں۔ تو اس میں جو علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ جتنی بھی صورتیں مکے کے اندر یعنی کہ جو 13 سال کی زندگی گزری ہے وہاں پر جتنی صورتیں نازل ہوئیں وہ ساری کی ساری مکی ہیں، اور جتنی صورتیں مدینے کے اندر نازل ہوئیں جو کہ 10 سال کا عرصہ تھا وہ ساری کی ساری مدنی صورتیں۔ مکی اور مدنی صورتوں کو پہچاننے کے کچھ طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جن صورتوں میں لفظ کلہ آتا ہے یہ وہ چیزیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے قرآن پڑھتے ہوئے۔ ہم تو کیا ہے ہندوستانی مسلمان ہیں، تراویح میں سن لیا ایک بار، بچپن میں اگر ماں باپ سخت ہوئے تو پڑھا دیا، اور زیادہ سخت ہوئے تو زندگی بھر پڑھتے رہے، ورنہ وہ مکتب میں جب پڑھاتا سب بھول گئے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے، قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن میں ایک آیت ہے نا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ لوگ قرآن میں غور و خوض نہیں کرتے، قرآن کو سمجھتے نہیں، کیا ان کے دلوں پہ پتھر پڑے ہوئے ہیں، یہ بات کہی گئی۔ اور ایک چیز اور کہ قیامت کے دن کا ایک منظر کھینچا گیا قرآن کے اندر کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، کہ قیامت کے دن رسول کہیں گے اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، وہ قرآن کو پڑھتے نہیں تھے، یا پڑھتے تھے تو سمجھتے نہیں تھے۔ تو مدنی اور مکی صورتوں کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ مکی صورتوں کے اندر لفظ کلہ کا تذکرہ ملے گا، جیسے کلہ بلوان علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اس طرح سے لفظ کلہ آئے گا۔ مدنی صورتوں میں یہ چیز نہیں ملے گی۔ دوسری چیز کیا کہ مکی جو صورتیں ہوں گی ان کا جو ٹاپک ہوگا، جو ان کا موضوع ہوگا، اس میں توحید، رسالت اور عقیدے کو بہت زیادہ بیان کیا گیا ہوگا، کیونکہ مکے کے اندر جو لوگ تھے وہ بت پرست تھے، وہ اللہ کا انکار کرنے والے تھے، تو اس لیے وہاں جو آیتیں اتری ہیں وہاں پہ اس چیز پہ اوپر فوکس کیا گیا کہ اللہ ایک ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے اوپر زیادہ فوکس کیا گیا ہے۔ لیکن مدینے کے اندر جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کے اندر جو خاص موضوع ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ جہاد کی آیتیں ہیں، اور جو سسٹم ہوتا ہے ایک سوسائٹی کا وہ سارا کا سارا کس میں ملتا ہے؟ مدنی صورتوں میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک پہچان اور ہوتی ہے کہ جتنی بھی مکی صورتیں ملیں گی ان میں جو آیتیں ہوں گی وہ چھوٹی چھوٹی ہوں گی، جیسے کل آئی تھی آیت یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اس طریقے سے۔ لیکن جو مدنی صورتیں ہوں گی ان کی آیتیں لمبی لمبی ہوں گی۔ تیسرے پارے میں ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا، جہاں پہ قرض کا تذکرہ ہے تو آدھے پیج تک کی آیت ہے وہ۔ اس کے علاوہ مدنی صورتوں کے اندر ہمیں کیا ملے گا دیکھنے کو کہ مدنی صورتوں کے اندر منافقین کا تذکرہ ہوگا اور یہودوں اور نصارہ کا تذکرہ ہوگا مدنی صورتوں کے اندر، کیونکہ مدینے کے اندر یہ لوگ تھے، ایک تو منافق ایک نئی قوم پیدا ہو گئی تھی وہاں پہ کہ جو دکھانے کے لیے تو کن کے ساتھ تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور پیچھے سے کس کے ساتھ تھے؟ یہودیوں کے ساتھ تھے کہ ہم محمد کے ساتھ خالی دکھانے کو ہیں۔ وہ جنگ بدر اور جنگ احد میں دیکھنے کو بھی ملا کہ کس طریقے سے انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ تو مدنی صورتوں کے اندر کیا ملے گا؟ یہود و نصارہ اور منافقین کے بارے میں تذکرہ ملے گا، لیکن مکی صورتوں کے اندر ان کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ مکی صورتوں کے اندر ایک خاص بات اور ملے گی کہ مکی صورتوں کے اندر ابلیس اور آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا، ٹھیک ہے، سوائے سورہ بقرہ کے۔ سورہ بقرہ کیا ہے؟ مدنی صورت ہے، لیکن سورہ بقرہ کے اندر آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تیسرے چوتھے پیج کے اندر وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ پورا تذکرہ ہے۔ تو صرف سورہ بقرہ مدنی ایسی صورت ہے جس میں آدم ابلیس کا تذکرہ ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی مکی صورتیں ہیں وہاں پر ہی آدم اور ابلیس کا تذکرہ ملے گا، باقی کسی صورت میں آدم اور ابلیس کا تذکرہ نہیں ملے گا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آج ہم مدنی صورتیں پڑھنے جا رہے ہیں، تو مدنی صورت کا اتنا کم سے کم، اب وہ کہیں گے کہ ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آتا، لکھا ہوتا ہے اتنا گھما گھما کے لکھا رہتا ہے نا سورۃ المکیہ کر کے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ جتنی بھی مدنی صورتیں ملیں گی وہاں پر جو اسٹارٹنگ ہوگی آیت کی ہوگی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اور جو مکی صورتیں ہوں گی وہاں پہ ملے گا یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ مکے کے اندر عام خطاب ہے، سب لوگوں کے لیے ہے، لیکن مدنی صورتوں کے اندر جو خاص بات ملے گی کیا ہے؟ خاص ایمان والوں سے بات کی گئی کہ تمہیں کس طریقے سے رہنا ہے، کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، کس طریقے سے روزے رکھنے ہیں، کیسے زکات کا سسٹم ہوگا، کیسے قرض کا سسٹم ہوگا، کیسے وراثت کا سسٹم ہوگا، ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے لیے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم ذہن میں رکھیں تو قرآن پڑھنے میں ذرا اچھا لگے گا، ورنہ تو یعلمون تعلمون چلتے ہی کوئی دقت ہی نہیں ہے۔ ہاں دیکھا ہوگا مسجد کے اندر کچھ لوگ جو ہے وہ رمضان میں بیٹھ جاتے ہیں، اگر ان کے بغل میں بیٹھ جاؤ تو سن کے لگتا ہے بھائی تم نہ پڑھو، ہاں دیکھو آپ سب ایسے بیٹھ گئے بھائی تم نہ پڑھو، اتنا عجیب پڑھتے ہیں کہ اللہ رحم فرمائے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ پورے سال ہم کبھی دیکھتے نہیں، اور جب بچپن میں پڑھا گیا تھا کسی دادا تو پھر بھی صحیح پڑھا دیں، کوئی بوا نانی مل گئی تھی 50 روپے میں یا پھر 20 روپے میں، آج اتنا برا نظام ہم نے بنا دیا قرآن کو پڑھنے کے لیے کہ ہم اپنے بچوں کے جو اسکول کے ٹیوٹر ہوتے ہیں ان کو تو خوب اچھی پیسے دے دیں گے، کیوں؟ کیونکہ پتا ہے کہ آگے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، آگے بچے کو انجینئر بنانا ہے۔ لیکن اگر حافظ نے 200 روپے مانگ لیے، کیا والے حافظ جی تو ہے 100 روپے مانگ رہے تھے، آپ 200 روپے لے رہے ہوں۔ میں اپنے علاقے کی بات بتاؤں کہ وہاں پر حافظ لوگ اگر 300 روپے مانگتے ہیں تو اتنے ہزار لوگ ہیں کہ وہ پھپھی اور وہ نہیں ہوتی آپا ٹائپ کی، وہ بیٹھ جاتی ہیں 10-20 بچوں کو لے کے 20-20 روپے پڑھا رہی بھائی۔ آپ قرآن کو جو ہے اس طریقے سے برباد کر رہے ہو، جبکہ یہی ہماری بنیاد ہے۔ تو اس لیے قرآن کو جو ہے ایسے حافظ سے کم عالم سے پڑھوائیں جو قرآن اچھی طرح سے پڑھ بھی لیتا ہو، اور بچے کو بچپن میں ہی موٹی پوری تفسیر تو ہمیں بھی یاد نہیں ہے، پوری تفسیر کسی کو یاد نہیں ہوتی، موٹی موٹی جو قرآن کی چیزیں ہیں وہ بچوں کو ناظرہ کرتے ہوئے یا کم سے کم ناظرے کے بعد جب وہ دوبارہ پڑھتے ہیں تو اس وقت کچھ چیزیں وہ سیکھ لیں۔ اب اس طریقے جو آدمی ہوگا وہ کہے گا بھائی ہم زیادہ چارج کریں گے تو ہم کہیں ہم دے نہیں پائیں گے، اور اسکول کی فیس ہم کتنی دے دیں گے؟ 5000 دے دیں گے۔ تو اس کا ضرور خیال کریں کہ بچوں کو اچھی تعلیم دلوائیں قرآن کی، تاکہ بچے قرآن کو سمجھ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل